حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہو اور وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تمہاری دعا بس قبولیت کے قریب ہی ہو۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو، جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ اب آزمائش ختم ہونے کو ہے، ہر اس چیز سے نوازا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جولی پھیلایا کرتے ہو، پر تم کیا جانو، وہ اپنے بندوں سے رشوت لیے بغیر ہی بے لوث نواز دیتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ کیا ہر دفعہ جب بھی کوئی بندہ اسے پیارا لگتا ہے تو اللہ اسے چن لیتا ہے، پھر اس بندے کو اللہ کسی بھی راستے میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے دل کی بے قراری اور راتوں میں یوں تڑپ اٹھنا وہ اللہ سب دیکھتا ہے، ایک پل بھی نہیں ہٹے اس عرش والے کی نگاہیں تم سے، تم کیوں سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ بھولا ہوا ہے تم کو، صرف وہی کرتا ہے یہ زبردست تبدیلی، اور یہ زبردست تبدیلی آپ کے نازک ہاتھوں میں ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جب کوئی ٹوٹا دل اس کے سامنے لے کر آتا ہے، اس سے تڑپ کر مانگتا ہے، اس کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اس کو اپنے درد بتاتا ہے، اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو وہ رب کریم ضرور سنتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور وہ تمہارے بنا کچھ کہے سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعا پر کن کہہ دے، تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں نصیب اور مصیبتوں کا۔ سورۃ نجم میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ جانتے ہو کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے، اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہی تو ہے تمہارے دل کی آواز سننے والا۔ تم کیوں لوگوں کو رازدار بناتے ہو، اپنے دل کا حال سناتے ہو؟ اپنے دل کا حال اسی سناؤ، اس سے دل کی رفع گیری کی امید رکھو۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، وہ انصاف والا محبت والا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ غم کو ہرانے کی صرف 3 داؤ بہت ہیں، ایمان، صبر اور رضا، اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک، جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ ممکن ہے کہ تمہارا یوں ٹوٹ کر بکھرنا کسی خاص مقصد کے لیے ہو، ممکن ہے کہ یہ آزمائش تمہیں تمہارے رب سے جوڑنے کے لیے ہو۔ اللہ جانتا ہے کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کس بات کا خوف ہے، وہ جانتا ہے کہ اب صبر مشکل ہو رہا ہے، لیکن جانتے ہو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا۔ دعائیں یقین مانگتی ہیں، بے یقینی نہیں۔ تم نے جو چاہا تمہیں نہ ملا تو تم اسے بے یقینی کرنے لگے، اور اگر تمہارا رب سے تعلق ہے
تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم جو خدا کی دہلیز پر بکھرو گے تو سمجھ لو کہ آخرت کے لیے سنورو گے۔ سچے دل سے مانگی گئی ہر دعا قبولیت کے درجے پر پہنچ کر نصیب کا حصہ بنا دی جاتی ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا ہوا دیکھو۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا۔ وہ بدلے گا تقدیریں، ہر آزمائش ختم ہوگی۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیریں لکھ بھی سکتا ہے، وہ کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ اختتام کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کی ناممکن دعاؤں کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ لائے۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ پر توکل کرنے والے معجزے دیکھنے سے محروم رہ جائیں۔ ممکن ہی نہیں کہ آزمائش کے دوران صبر کے راستے پر چلنے والے ناکامی کی راہ دیکھیں۔ تہجد کے سجدے کرنے والے کن کے معجزے نہ دیکھیں۔ اللہ کو اپنا حال دل سنانے والے دنیا کے آگے روئیں۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کا خوف رکھیں۔ یقین کے ساتھ دعا کرنے والے دعا کی قبولیت نہ دیکھیں۔ یہ بھی کبھی مت کہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ناممکن ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں بوڑھی ہو چکی تھی، سر کے بال کب سے سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے۔ اللہ نے عطا کر دیا اور نام بھی خود رکھا، فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ بعض چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں۔ بات جب فرمائے گی کن تو کائنات کا ہر ذرہ تمہیں تمہاری منزل کی جانب دھکیلے گا۔ اب بس غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں جب معجزے ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں جب اللہ تمہاری چاہی ہوئی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔